پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. بہت عرصے سے پاکستان کی سیاست میں مذاکرات کا موضوع تو چل رہا ہے، لیکن یہ بیل مونڈے نہیں چڑھ رہی ہے، یہ بات آگے بڑھ نہیں رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا بھی شرائط لگا دیتی ہے کہ بات چیت کریں گے تو حکومت سے نہیں کریں گے، بات چیت کریں گے تو انہی سے کریں گے جو میٹر کرتے ہیں. کبھی تحریک انصاف اپنی پیشگی شرائط عائد کر دیتی ہے کہ بات ہوگی تو ان دو چیزوں پر ہوگی. اب پی ٹی آئی نے تو اندیا دیا ہے کہ وہ پیشگی شرائط کے بغیر بات چیت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں، بات چیت ابھی ہو نہیں رہی اور اس کا کوئی ماحول بھی دکھائی نہیں دے رہا. تو بات چیت پھر ہوگی کیسے؟ جب پی ٹی آئی مانتی ہے تو حکومت نہیں مانتی، حکومت مانتی ہے تو پی ٹی آئی نہیں مانتی. یہ ایک ایسی ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے کہ جو آگے بڑھ ہی نہیں پا رہی. یہاں پر ایک جو نقطہ انجماد ہے لگتا ہے وہ پاکستان کی سیاست میں مذاکرات کے حوالے سے آ چکا ہے. دوسرا، عادل بازئی کی سیٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے. نہ صرف عادل بازئی کی سیٹ کو بحال کر دیا گیا بلکہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کافی سخت ریمارکس بھی سپریم کورٹ کے بینچ نے دیے ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے. عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے توشہ خانہ 2 میں، اور سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ خارج کر دی گئی ہیں. اس پر ہم آج پروگرام میں بات چیت کریں گے. میرے ساتھ مولا بخش چانڈیو صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. اسلم غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان ہیں JUI کے. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. بات چیت کے آگے بڑھنے کے حوالے سے حکومتی وزراء کا کیا موقف ہے، کیا رائے ہے پولیٹیکل ڈائیلاگ کے بارے میں؟ تو اس پر چانڈیو صاحب ذرا آپ سے شروع کرتے ہوئے، یہ پی ٹی آئی اب تیار ہے، مذاکرات کی کمیٹی بنائی بیٹھی ہے، بات چیت کرنا چاہتی ہے، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں، بات چیت نہیں ہو رہی. اب حکومت دلچسپی لیتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی اس معاملے میں. یہ کیسے بات آگے بڑھے گی سر؟ کوئی تیسرا فریق کیا مذاکرات کے لیے؟ پیپلز پارٹی کی طرف میرا اشارہ ہے، وہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیسے آگے بڑھے گی بات؟ پیپلز پارٹی تو اپنا کردار ادا کر بھی رہی ہے اور کرے گی بھی. جہاں ان کو ضرورت ہوگی سمجھیں گے تو میرے لیڈر ہیں آصف زرداری صاحب، وہ بھی اپنے تدبر سے، اپنی دانش مندی سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، کرتے بھی ہوں گے کوششیں. اور بلاول صاحب تو علی اعلان بات کرتے ہیں کہ بحران کا حل بات چیت سے، ہم بات چیت سے انکار نہیں کرتے. اگر ہم انصاف پر بات کریں تو اب تک تو جو رکاوٹ تھی وہ پی ٹی آئی خود تھی. پی ٹی آئی کی شرائط کی بات کرنا، پی ٹی آئی کس سے بات کرنا چاہتی ہے، سیاسی پارٹیوں کو وہ نظر انداز کرنا چاہتی ہے، ان سے نہیں کریں گے، دوسروں سے کریں گے جو بااختیار ہے. پھر سب سے بڑی بات، وہ اپنی شرائط جو رکھتی ہے نا، ان شرائط میں ایک شرط ایسی ہے جو ابھی بھی نہیں چھوڑے گی. مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ بات کریں گے. ابھی بھی وہ بات کرنے کا شوشہ چھوڑ رہے ہیں میرے خیال میں. ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. کیسے بات چیت چلے گی آگے؟ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. آ جائیں، بات چیت کریں، اس کی جگہ پہ ایک منزل آ سکتی ہے جہاں آپ یہ بات کریں. لیکن پہلے جب یہ آپ بات کرتے تو اس کا مطلب آپ بات کرنا نہیں چاہتے. میں ابھی بھی مشکوک ہوں پی ٹی آئی کے حوالے سے. مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ بات چیت کے لیے سیریس ہو گئے. لیکن جہاں تک آپ ہم سے پوچھتے کہ ہمارا کیا رول ہے، ہم اپنا رول ادا کر بھی رہے ہوں گے. ظاہر ہے میں ان حلقے میں نہیں ہوں اور جہاں مجھے پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے یقین یہی ہے کہ زرداری صاحب میں پاکستان پیپلز پارٹی کہتا رہا ہوں. جی چانڈیو صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شک ہے کہ ابھی بھی بات چیت نہیں کرنا چاہتے؟ سیاستدان ہے. جی جی صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. مگر احمد اویس صاحب سے ذرا میں اس پر رائے لے لوں. احمد اویس صاحب، کیوں اعتبار نہیں ہے آپ کی بات پر؟ نہ پیپلز پارٹی اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے، نہ نون لیگ اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان کی بات پہ اعتبار کیا نہیں جا سکتا. کل عطا زارڈا صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم کیسے ان کی بات پہ اعتبار کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہ بات آگے بڑھا کر پیچھے ہٹ گئے. اور وہ مثال دیتے ہیں 26ویں ترمیم کی کہ آپ کو ڈائیلاگ کے لیے انگیج کیا، سب کچھ آپ ساتھ چلتے رہے اور آخر میں آپ نے کہا نہیں جی ہم تو ووٹ ہی نہیں کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، چانڈیو صاحب کی اتنی بات تو درست ہے کہ پی ٹی آئی پیپل پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ گفتن شنید کو پریفر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بات چیت سے، ڈائیلاگ سے مسائل کو حل کیا جائیں جو پولیٹیکل میٹرز ہیں. یہ بات ان کی درست ہے. لیکن آگے جس طرح آپ نے فرمایا اس کو دیکھنے کے لیے آپ نے دیکھنا کہ کہاں. ابھی ماضی کی طرف اگر جاتے ہیں تو ماضی میں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ
اعتبار جو ہے وہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہوئی تھی اور شہباز شریف صاحب اس کے بھی پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی ان کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا اور انہوں نے دھوکہ دیا. مثلا صبح شام یہ کہتے تھے کہ عمران خان یہ پنجاب کی اور کے پی کی اسمبلی آج یہ ڈیزالو کر دے اور ہم صبح نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے. بار بار یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے آپ کے تمام ٹیلی ویژن چینل سے ہیں, وہاں پہ ریکارڈڈ ہے اسٹیٹمنٹ. لیکن جب عمران خان نے ان کی باتوں میں آ کے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ڈیزالو بھی نہیں کرتے, ابھی تو ہم چلیں گے, ابھی تو چلیں گے, آئین میں یہ نہیں اور آئین میں وہ نہیں ہے. آئین کے 90 ڈیز کو بھی ڈیفائی کیا انہوں نے. تو میں آپ کو اس لیے یہ کہنا غلط ہے. یہ اب بھی جو ہے اب بھی ڈائلاگ یہ نہیں چاہتے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار عمران خان کی طرف سے. کیونکہ میں بھی یہاں پروگرامز میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ایک سانس میں آپ نے, اگر یہ بھی آپ کے پاس ریکارڈڈ ہے کہ شہباز شریف نے ایک سانس میں کہا کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں اور دوسرے سانس میں یہ کہہ دیا کہ جناب یہ تو اس پارٹی کو تو بین کرنے کا ہم جو ہے فیصلہ کر چکے ہیں. اور ان کے وزراء نے کہا کہ جناب یہ 9 مئی کا واقعہ میں یہ لوگ ملوث ہیں, ہم تو ان سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں. ابھی رات کو آپ نے سنا ہوگا, کل شام کو جو نیشنل اسمبلی کا سیشن ہو رہا تھا, وہ سینٹ کا سیشن تھا, اس میں اسحاق ڈار نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم کسی صورت ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, یہ جب تک یہ 9 مئی کے واقعے کی جو ہے 10 بستہ یہ معافی نہیں مانگتے ہیں, ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں ان سے. آپ بتائیے کون سنسیئر ہے اور کون نہیں سنسیئر ہے؟ یہ لوگ چھٹے ہوئے جو ہیں یہ مکار ہیں. اور انہوں نے تو سر اس کا مطلب ہے کہ پھر کمیٹی بن بھی گئی, ڈیڈ لاک برقرار بھی ہے, بات چیت تو پھر کا کوئی راستہ ہے نہیں. صاحب نے آج کہا ہے, انہوں نے کہا کہ جو بات ہوگی خفیہ, کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہوں گے, بات ہوں. جی ایک منٹ, ایک بات سنیے. تیسری بات یہ, اب کمیٹی بنائی جب عمران خان نے, 5 رکنی کمیٹی بن گئی کہ یہ ڈائلاگ کے لیے جائے گی اور یہ بات چیت کرے گی, تو وہ جیل سے مل کے باہر نکلے اور وہ انہوں نے عمر ایوب کو گرفتار کر لیا. کیا مذاکرات کرنے کے لیے یہ حالات اور انوائرمنٹ پیدا کیے جاتے ہیں؟ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کون سنسیئر ہے, کون نہیں ہے, کون یہاں پہ دھوکہ دے رہا ہے قوم کو بھی. بات یہ نہیں ہے, اس کو حقیقت کو اعتماد کی شدید کمی ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. مگر یہاں پر کون کس پر اعتماد کر سکتا ہے؟ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے شکوے کیے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں بلاول صاحب سے اور پیپلز پارٹی سے اور ایوان صدر سے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 26ویں ترمیم کے لیے یہ شرط رکھی گئی تھی اور اس پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی. تو اسلم غوری صاحب کیا آپ کو حکومت پر اعتماد ہے؟ یعنی مولانا کی پریس کانفرنس سے تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر آپ کو بھی اعتماد نہیں ہے, کیونکہ آپ نے جو بل پیش کیا تھا وہ بل جو ہے اس پر دستخط نہیں ہوئے ایوان صدر سے, تو وعدہ خلافی تو آپ کے ساتھ بھی ہو گئی. تو آپ اعتبار کر سکتے ہیں حکومتی جماعتوں کا؟ اسداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے لیا. بات یہ ہے کہ آپ اس پہ تھوڑا سا میں تصحیح کر دوں کہ یہ بل ہماری فرمائش میں تھا, حکومتی بل تھا, سرکار نے بنایا تھا, وزارت قانون نے بنایا تھا, ٹھیک ہے, اور وزارت قانون نے ہی اسے وفاقی کابینہ میں پیش کیا اور وہاں وفاقی کابینہ نے اس کو پاس کیا. اس کے بعد سینٹ اور قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہوا. تو یہ بل بیسیکلی سرکاری بل ہے, حکومتی بل ہے. اور جو کل 3 منسٹر بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے تھے کچھ لوگوں کے جھرمٹ میں, وہ تینوں نے اس کو کابینہ میں بھی ووٹ دیا, اس کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی ووٹ دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بات وہاں پہ آ جاتی ہے کہ جی وہ آپ جو کہہ رہے ہیں اعتبار کی, تو اعتبار تو یہ کھو چکی ہے. تو آپ کا اعتماد کس نے توڑا سر؟ کیا اعتبار؟ سوال یہ نا, آپ کا اعتماد توڑا کس نے؟ ہمارا اعتبار حکومت نے توڑا سر. وہ جو منسٹر بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ حکومتی منسٹر تھے اور انہوں نے اعتبار توڑا, پریزیڈنٹ ہاؤس نے اعتبار توڑا, پیپلز پارٹی نے اعتبار توڑا, مسلم لیگ نون نے اعتبار توڑا, تمام اتحادی الائنس پارٹی نے جنہوں نے ہمیں ووٹ کیا ان سب نے ہمارا اتحاد توڑا. تو زیادتی والی بات ہے. اگر آپ اعتماد دیکھیں, سیاست میں اعتماد نہیں تو مذاکرات کا فائدہ کیا؟ آپ سیاست میں مذاکرات ہی تو ہوتے ہیں, سیاست میں بندوق تو نہیں چلتی ایک دوسرے کے اوپر, مذاکرات کیے جاتے ہیں, اعتماد کیا. بلاول صاحب آئے, انہوں نے کہا مجھے 3-4 دن دے دیں, میں پاکستان سے باہر تھا, میں انشاءاللہ 3-4 دن میں معاملے کو دیکھتا ہوں. وہ واپس گئے بلاول صاحب, 2 گھنٹے بعد جناب پریس ریلیز آ گیا کہ ہم نے بل واپس آ گیا ہے. اور میں آج ایک اہم نکتہ جو مولانا صاحب نے اٹھایا ہے وہ میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب یہ بل جو ہے یہ جب پارلیمنٹ سے پاس
جی یہ ایکٹ بن چکا ہے اور یہ بالکل لولی پاپ ہے اس میں، کیونکہ پہلے ایک دفعہ پریزیڈنٹ آفس نے ایک دفعہ اس کو پہلے بھیجا اور وہ بل کی جناب جو ریز کر کے انہوں نے آبجیکشن سارے واپس بھیج دیے، تو اس کے بعد تو 10 دن نہیں پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے اور اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ ہم نے کچھ اور آبجیکشن کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایکٹ بن چکا ہے، ان کے تحت ودن 10 days یہ ایکٹ بننا تھا اور ایک ہی دفعہ واپس آتا ہے، بار بار نہیں آتا پریزیڈنٹ آفس سے بل۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے خیال میں ایک بن چکا ہے، لیکن اس میں اتنی بڑی وعدہ خلافی چانڈیو صاحب جے یو آئی کے ساتھ، آپ نے ایوان صدر نے بل روک لیا، جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو وعدہ ہوا تھا وہ وعدہ خلافی کی گئی، تو پیپلز آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہاں پر جے یو آئی پیپلز پارٹی پر بھی تو اعتماد نہیں کر سکتی؟ میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کے جماعت کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان بڑی حد تک ہمآہنگی ہے اور انہوں نے بہت سارے معاملات میں مل کر فیصلے کیے ہیں، بہت ساری باتوں پر مولانا صاحب کی بات کو مانا بھی گیا ہے اور مولانا صاحب بھی بڑا احترام کرتے ہیں پیپلز پارٹی قیادت کا۔ یہاں معاملہ صدر پاکستان کا نہیں ہے، یہاں معاملہ حکومت کا ہے۔ اگر حکومت بل پاس کرنا چاہے گی تو صدر پاکستان اکیلے طور پر کیسے روک سکیں گے؟ نہیں روک پائیں گے، اندر کوئی بات ہوگی جس کا بل تو پاس ہو گیا نا، قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو چکا ہے چانڈیو صاحب، یہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو چکا ہے اور ایوان صدر میں جا کر رک گیا۔ وہ مجھے ہے دستخط کی بات ہو رہی ہے کہ صدر پاکستان کے دستخط کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے نہیں کیا، ایسا اپنے طور پہ تو وہ خیر نہیں کر سکتے، حکومت کا معاملہ ہے اور حکومتی کا بل ہے، وہ مسئلہ میرا خیال میں حل ہوگا۔ اندر کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہیں وہ مجھے فی الحال اس کا علم نہیں ہے، میں کوئی بھی غلط بات کر کے نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس بحران میں پیپلز پارٹی کا کردار مثبت ہی نظر آئے گا۔ آپ جب یہ بحران حل ہو جائے گا تب آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ فی الحال مولانا صاحب دکھ کر سکتے ہیں، لیکن مولانا صاحب جانتے ہیں کہ یہ معاملہ صدر پاکستان کا نہیں ہے، یہ معاملہ حکومت کا ہے اور حکومت ہی حل کرے گی، صدر پاکستان حکومت سے تو الگ نہیں ہے۔ جو بل آئے گا اسمبلی اور حکومت حکومت سے لوگوں سے پوچھتے ہیں سر، مگر نون لیگ چانڈیو صاحب، نون لیگ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بل پاس کر کے ایوان صدر بھیج دیا، اب اگر ایوان صدر سے دستخط نہیں ہو رہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو نون لیگ اس کو اپنے اوپر تو نہیں آنے دے رہی ہے؟ یارا ابھی آپ بھی باتوں کو سمجھتے ہیں، حکومتی باتیں ہیں اور دونوں حکومتوں کو حصہ چلا رہے، حکومت ہے نون لیگ کی، ہم نے تو ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے ہم نے ہر جگہ پر ہم آہنگی کی ہے اور اس معاملے کو بھی حل کر لیں گے۔ ضرور کوئی معاملہ ہے جو آپ چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ ہے کیا بات، اور یہ میرا خیال ہے یہ مرحلہ نہیں آئے گا کہ مولانا صاحب رستوں پہ آ جائے۔ مولانا صاحب کے آنے سے رستوں پہ ظاہر ہے صورتحال بہتر نہیں رہ سکتی، ایک طرف پی ٹی آئی کا شور شرابہ ہو، دوسری طرف مولانا صاحب کا احتجاج ہو، تو میرے خیال میں یہ کوئی بات بنے گی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں بات ٹھیک ہو جائے گی، حکومت کو ہینڈل کرنا پڑے گا صاحب نے بھی ان کو کہا ہے۔ لیکن چلیے وہ تو ابھی غوری صاحب تو کہہ رہے ہیں نا کہ مولانا کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ ایکٹ تو بن چکا ہے، اب حکومت اس کو نہ مانے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس ایک چیز احمد اویس صاحب بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو مطالبات کر رہی ہے حکومت سے اس میں ایک جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ بھی ہے، لیکن حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ پہلے سے ہی ایویڈنس موجود ہے۔ احمد اویس صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں تو اس لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی انہوں نے تو یہی کہنا تھا۔ دیکھیے بات سنیے، اگر رانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ساری قوم نے دیکھ لیا، ہم نے بھی دیکھ لیا، سب کو پتا ہے یہ بات، تو اس میں کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو کون مجرم ہے اور کس نے جرم کیا، تو پھر کس بات کا ٹرائل ہونا ہے اور کس بات کا وہ جو ہے وہ ایک عدالت نے فیصلہ سنانا؟ فیصلہ تو آپ نے سنا دیا، فیصلہ اس پہ امپلیمنٹ کریں۔ وہ پہلے 1.5 سال سے بغیر کسی
ٹرائل کے اور بغیر کسی فیصلے کے جیل میں وہ جیل کاٹ رہے ہیں، قید میں ہیں تمام بیچارے انوسینٹ لوگ جن کے متعلق ابھی تک کوئی کیفیت نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں اور کیوں جیل کاٹ رہے ہیں. کبھی ایسا دنیا میں نہیں ہوا کہ جہاں پہ کسی کو پکڑا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی ایکوزیشن ہوتا ہے، الزام ہوتا ہے کہ تم نے فلاں جرم کیا، تو سب سے پہلے، اور ہمارے اپنے قانون کے اندر بھی آپ کو میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، پاکستان کا جو کرمنل لا ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ جسے کہتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ جب ایف آئی آر کٹ جاتی ہے تو 14 دن کے اندر 14 ڈیز لفظ لکھے ہوئے 14 ڈیز میں اس کا چلان مکمل کر کے عدالت میں ٹرائل کے لیے بھیج دیا جائے گا، اور عدالت نے پھر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے اوپر اس کا ٹرائل کرنا ہے. یہ 14 ڈیز کی جگہ 14 منتھ سے زیادہ ٹائم گزر چکے آپ کے سامنے ہے، اور ابھی تک کچھ شروع نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کہ ایویڈنس نہیں ہے. اب یہ کچھ کہتے رہے اپنے منہ سے، حقیقت یہ ہے کہ اگر جوڈیشل انکوائری ہوتی تو وہ بتاتے کہ اس میں کون لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر انڈکٹ کیے ہوئے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے ملوث ثابت ہو جاتے ہیں. ہم تو بار بار کہہ چکے ہیں، عمران خان بھی کہہ چکا ہے کہ ہم جن کے اوپر یہ جرم لگے گا اور ٹرائل کے بعد سزا جس کی بنتی ہے ضرور دیں سزا، لیکن خدا را یہ نہ کریں کہ وہ جیلوں میں بند ہیں اور آپ ٹرائل ہی نہیں کر رہے ہیں اور خوف ہے آپ کو. یہ تماشا کب تک چلے گا؟ صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ بات کریں چلیں، پوائنٹ یہ ہے نا کہ جو آپ کا سر جی پوائنٹ یہ ہے نا کہ آپ کے جو مطالبات ہیں اس کے حوالے سے حکومت کو کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں. یعنی آپ کہتے ہیں مینڈیٹ واپس کرو، حکومت نہیں کر سکتی. آپ کہتے ہیں عمران خان کو رہا کرو، حکومت کے اختیار میں نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بناؤ، حکومت نہیں بنا کے دینے کو تیار ہے. تو پھر مذاکرات ہوں گے کس کے لیے، کس پوائنٹ پر ہوں گے؟ سوال یہ امپورٹنٹ ہے. نہیں سنیے ایک بات اپنی تصحیح کر لیجئے. حکومت کے اختیار میں کیسے نہیں ہے؟ رہائی کی بات آپ کر رہے ہیں، بتائیے کیسے آپ کہتے ہیں کہ حکومت کے اختیار میں نہیں ہے؟ سر حکومت کہتی ہے کہ عدالتوں کا معاملہ ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ تو عدالتوں کا معاملہ ہے، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں. عدالت کا معاملہ نہیں ہے، یہ حکومت کا موقف ہے نا. یہی میں بتانے لگا ہوں آپ کو، یہ عدالت کا معاملہ نہیں ہے. عدالت کا معاملہ اس وقت ہوگا کہ جب اس کو سزا ہو جائے گی. ابھی یہ پروسیکیوشن کا معاملہ ہے جو حکومت کا ادارہ ہے. یہ بیل جو ہے اس کے لیے اس کو کنٹیسٹ کر کے اس کو جیل میں رکھنا، یہ معاملہ عدالت کا نہیں ہے، یہ حکومت کا ہے. جس دن اس کو ٹرائل مکمل کر کے اس کا فیصلہ سنا کے اس کو سزا دے دیں گے، تو جب تک سزا اس کی سسپینڈ نہیں ہوتی جب تک یہ عدالت کا معاملہ ہے. اور یہی ہوا آپ نے تینوں کیسز میں دیکھ لیا تھا کہ جب حکومت آپ کہتے ہیں کہ پرسو نہ کرے، پروسیکیوشن نہ کرے تو رہائی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اسلم غوری صاحب، ابھی آپ نے چانڈیو صاحب کو سنا، چانڈیو صاحب نے کہا کہ بھائی اگر اس پر ایوان صدر دستخط نہیں کر رہا تو یہ صرف ایوان صدر کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ نون لیگ کا بھی ہوگا، نون لیگ کی طرف سے بھی کوئی ریکمنڈیشنز گئی ہوں گی. آپ بلیم ظاہر کر رہے ہیں ایوان صدر کو یا پیپلز پارٹی کو، بلاول صاحب کو بار بار کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا. یہ بتائیے کہ اگر جس دن بلاول صاحب کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو رہی تھی اسی دن وہ انکار کر دیتے اور کہتے کہ یہ ممکن نہیں ہے اور ہم اس بل کو پاس نہیں کرا سکتے ہیں، تو کیا پھر بھی 26ویں ترمیم کے لیے جے یو آئی سپورٹ کرتی، ووٹ کرتی؟ دیکھیں وہ ایک علیحدہ بیٹر ہے کہ 26ویں ترمیم اور مدارس یہ وہ بل ہے جو بل ہم نے پی ڈی ایم حکومت کے دوران میں تیار کیا تھا، اور جو صدر پاکستان ہے آج اس وقت پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سربراہ کے حیثیت سے اس سربراہی اجلاس میں موجود تھے جس میں یہ بل تیار ہوا اور پاس ہوا تھا، اور اس میں تمام اس وقت کی اتحادی پارٹیاں جو ان کے سب کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بل تو وہ بل ہے، اور یہ اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ جی اس وقت بھی یہ قومی اسمبلی میں گیا تھا اور اس کی ایک خواندگی ہوئی، دوسری خواندگی ہو رہی تھی تو کہا گیا جی وہ ہمارے اوپر دباؤ آ گیا IMF اور FATF کا، اور ملک کی حالت انتہائی دگرگوں ہے. واقعہ اس وقت بہت دگرگوں تھی اور ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی اس کو ہم چلو ملک بچے گا تو مدارس کوئی بات نہیں، مدارس بات میں کر لیں. تو یہ بل تو وہی ہے، کوئی نئی چیز ہم نے ان کو نہ دی ہے نہ بنی ہے، اور اسی کو پھر ہم نے ڈسکس کیا ہے. 26ویں ترمیم کے ساتھ یہ ایک کمٹمنٹ تھی، ایک اور بھی کمٹمنٹ تھی ان کی. ایک انہوں نے یہاں پر بھی اسلام آباد میں انہوں نے پہلے سے ایک قانون نافذ کیا ہوا مدارس کے حوالے سے، وقف املاک بل کے حوالے سے،
اس پہ ہم نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا اس کو بھی ہم ختم کر لیتے ہیں. اس کو تو انہوں نے بالکل اس بل کو روک کے سائن روک کے اس کو پسے پش ڈال دیا. یعنی کہ کچھ تو یہ گین کرنا چاہتے ہیں کہ چلو ہم اس کو سائن کر دیں گے لیکن وہ بات ختم نہیں ہوگا. مقصد یہ ہے کہ حکومت یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر اس دن بلاول صاحب یا حکومت یہ کہہ دیتے کہ جناب آپ کا یہ مولانا بل تو پاس نہیں ہو سکتا, تو پھر آپ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ پھر 26ویں ترمیم بھی ڈیلے ہو جاتی, پھر اس وقت 26ویں ترمیم بھی پاس نہیں ہو سکتی تھی. دیکھیں بہت سی چیزیں جب نیگوشیٹ ہوتی ہیں نا جی, بہت سی چیزیں جس وقت آپ مذاکرات کرتے ہیں, نیگوشیشن ہوتی ہیں, تو دونوں فریقین کی کوئی نہ کوئی چیز ماننی آپ کو پڑتی ہے. جیسے ہم نے ان کی بہت سی کلاسز ڈیلیٹ کرائی تو ان کی بھی ایک دو مانی جس پہ پی آئی ناراض ہے, تو ایک دو ان کی ماننی بھی پڑی ہمیں. تو لازمی تو نہیں کہ ساری ہم اپنی بنوا سکتے تھے. اسی طرح بل بھی اسی کا ایک حصہ تھا, یہ بل اسی کا ایک حصہ تھا, طے شدہ تھا, اور انہوں نے اس کو اسی وقت ساتھ ہی اس کو پیش کیا اور ساتھ ہی باتی بنایا, خود ہی بنایا. دیکھیں نا دوسری بات میں جو سب سے اہم بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے خود بنایا, اور خود بنایا اس کا حصہ تھا. تو اب اس کے بعد یہ کہنا کہ جی یہ دونوں چیز ہم اکٹھے پیش کریں گے, دونوں پاس کرائیں گے, اور اس کے بعد اس پہ سائن نہیں ہوا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بدنیتی ہے. جی چانڈیو صاحب, یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں, میں بھائی کی بات سن رہا ہوں, ان کو پتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. میں اپنے بھائی آئین پاکستان کے اندر جو چیزیں چانڈیو صاحب کی اب رائے لے لینا. جی 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 چانڈیو صاحب, میں اپنے بھائی کی بات سن رہا ہوں. ہم نے کبھی کسی جی اب پتہ نہیں, مجھے تو اتنا علم نہیں ہے, آپ ظاہر ہے حکومت میں ہے, حکومت کے گرانے والے ہیں اور انگلی کے اشاروں پہ چلنے والے, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, یہ سچ ہے. لیکن میں تو سیاسی تجزیہ کر رہا ہوں, دوستوں نے بلائے میں بات کر رہا ہوں. بیٹا ہم چھڑا گھونپنے کی سیاست پیپلز پارٹی تو کبھی کی نہیں ہے. ہم اپنا موقف واضح رکھتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں تو بھی اوپن کرتے ہیں, اگر حمایت کرتے ہیں تو بھی واضح کرتے ہیں. ہم نے کوئی کبھی چھپ کر بات نہیں کی. آپ بھی تو اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, پی ٹی آئی ذرا اپنا بھی تو جائزہ لے, کیا موقف ہوتا ہے, کیسے 5 منٹ میں آپ موقف تبدیل کر لیتے ہیں, کون اعتبار کرے گا آپ پر. میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات, میں اگر ہوتا تو میں بھی یوں کہتا, ذرا اس معاملے کو لمبا کرنے دیں تاکہ خان صاحب کی بات تو ایک کھڑی ہو جائے. آپ ابھی ہاں کرو گے, ابھی اشارہ آئے گا, 5 منٹ میں تبدیل ہو جاؤ گے. ابھی کہو گے صبح کو بات چیت ہوگی, آپ کا بیان آ جائے گا, جناب ہم ان سے تو بات کر نہیں سکتے, ان کے تو اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے. آپ اپنی اداؤں پہ بھی تو غور کریں, آپ بھی تو ایک موقف اختیار کریں. آپ دوسروں کو بولتے ہیں چھڑا کو, غلطی تو آپ خود کرتے ہیں. آپ نے اپنی سیاست کی تباہی تو آپ نے خود کی ہے. اتنی عوام آپ کے ساتھ ہے, جس وقت جاتے ہیں عوام کو, ملک کو, حالات کو, شہر کو تہس نہس کر دیتے ہیں. لیکن سیاسی فیصلے کیا ہوتے ہیں, ذرا آپ ایمانداری کی بتائیں, کارکن بھاگتے ہیں یا قیادتیں بھاگتی ہیں؟ آپ نے تو ریکارڈ توڑ دیا ہے. ابھی ہم تو نہیں بات کرتے, ہم تو کہتے ہیں ماحول اچھا بنا رہے, لیکن اگر آپ اس انداز سے پیپلز پارٹی کی بات کریں گے تو پھر آپ اپنا جائزہ لیں. پیپلز پارٹی قیادت بھاگ نہیں جاتی ہے, پیپلز پارٹی قیادت کارکنوں سے بھی پہلے قربانی دیتی ہے. چانڈیو صاحب یہ بتائیے, اگر پھانسی پہ چڑھنا ہے تو جی چانڈیو صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو معاملہ آپ نے ابھی میں نے آپ کو سنوایا بھی تھا, جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ جو تحریک انصاف کرتی ہے, نون لیگ یہ سمجھتی ہے, حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جی یہ مطالبہ درست نہیں ہے یا یہ ممکن ہی نہیں ہے اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں اس دفعہ جو پیشگی شرائط ہیں وہ حکومت عائد کر رہی ہے کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو ان باتوں پر نہیں ہوں گے, تو آپ کا موقف ویسے اس پر کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ میں ایک سادہ سا کارکن ہوں, میں سیدھی بات کرتا ہوں. جس انداز سے پی ٹی آئی مسائل رکھے گی, حکومت بھی اس کے جواب میں ویسا ہی طریقہ کار اختیار کرے گی. وہ کھل کر واضح ہو کر بات نہیں کرتے, حکومت کیوں کرے گی؟ حکومت نے تو 20 بار کا ہے, پیپلز پارٹی نے 10 بار کا ہے. بلاول صاحب کہتے رہے, یہ 5 منٹ پہلے موقف تبدیل کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے بات بھلے ذرا مضبوط ہو جائے گی. تو میرا اپنا خیال ہے ایک سیاسی کارکن کے میں یہ مسئلہ حل ہونا ہے, لیکن اس کے ادھر ادھر ہونے کی
ذمہ داری پی ٹی آئی پہ ہوتی ہے. پی ٹی آئی بولتی نہیں ہے. ہم پہلے تو کہ ہمارا مینڈیٹ اچھے سے اچھا رہنما آتا ہے, بات چیت کرتا ہے, کہتا ہے بالکل بات چیت ہونی چاہیے. یہ کہہ کے پھر کہتا ہے ہمارا مینڈیٹ تو دیں گے نا, اس کے بعد ہی بات ہوگی. تو وہ تو بات ساری پوری ختم ہو جاتی ہے. ابھی بھی ایسا ہی ہے انہی کی طرف سے. یہ جب واضح جہاں تک کمیشن کی بات ہے میں بننی چاہیے اگر اطمینان کی بات ہو جائے تو. صحیح. ایک سوال احمد اویس صاحب سے میں پوچھ لوں. احمد صاحب, کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان پیش رفت اس وقت مذاکرات کے حوالے سے بالکل صفر ہے, کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور کوئی بات آگے نہیں بڑھی؟ اس وقت ایسے ہی محسوس ہوتا ہے. اور چانڈیو صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں یہ حقیقت سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. جو ان کے ذہن میں آ رہا ہے, جو ان کے اپنے مفروضوں کے اوپر جس کی بنیاد ہے اس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے احتجاج جو ہے کوئی ایسے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بالکل ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں, جب احتجاج ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا. مجھے یہ بتا دیں کہ کیا الیکشن میں ہاری ہوئی پارٹی جا کے پارلیمنٹ میں حکومت بناتی ہے؟ کبھی دنیا کے کسی تختے پہ ایسا بھی ہوا ہے؟ اس کا بھی جواب دیں. اور کیوں بھاگتے ہیں پھر یہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کا آڈٹ کروا لیں؟ آپ نے تو پاکستان کے آئین کے پریامبل جہاں سے شروع ہوتے ہیں آئین اس کی مخالفت کی ہے, اس سے آپ نے پہلو تہی کی ہے. آپ نے تو آئین کو وہیں ختم کر دیا. اور اس کے بعد آپ نے جب یہ امینڈمنٹ کی ہیں 26ویں امینڈمنٹ کا بل آیا, 4 صوبوں نے مل کے پاکستان بنایا تھا, 4 صوبوں نے مل کے آئین بنایا تھا. بھٹو صاحب کا آئین جو بنا تھا یہ 73 کا, اور وہ 4 صوبوں میں ایک صوبے کی ابھی سینٹ کی الیکشن مکمل نہیں ہوا اور آپ نے 26 سے ترمیم کر لی غیر آئینی طریقے سے. اس کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اس لیے کہ آپ حکومت کے ساتھی ہیں, اس وقت اس کی الائنس میں شامل ہیں. آپ حق کی بات کریں تو دل کھول کے کریں, مخالفت کریں دل کھول کے کریں, کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن منافقت نہ کریں. کوئی شخص, ہم پاکستان کو جو گھن کی طرح کھا گیا وہ منافقت کھا گئی ہے. یہ بات ہے سب سے خطرناک بات. مخالفت کریں منافقت نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے. جی ہاں بالکل. اور یہ آپ یہاں پر جو ہے اگر جب تک ڈائیلاگ, مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے, مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے لفظوں کا چناؤ. تو کتنی دیر بھی اچھا بولے گی پی ٹی آئی کے دوست, بڑے گرامر بولیں گے, بڑے غالب کی شاعری دہرائیں گے, لیکن آئیں گے اسی نقطے پر کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں. اب اتنی دیر باتیں کر کے اب جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ بتا رہی کہ پی ٹی آئی کا نمائندہ بات کر رہا ہے. آپ اپنی گفتگو ٹھیک نہیں کر سکتے. میں نے آپ اعتماد کیا دلائیں گے؟ مگر وہ یہ سوال, آپ سیاسی کارکنوں کی عزت نہیں کرتے, آپ سیاسی پارٹیوں کا احترام نہیں کرتے. یہ ڈیلے منافقت کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ سنیں ذرا بھی, آپ سنیں بیچ میں نہ بولیں, سنیں نا, میں سنتا رہا. آپ گالیاں دے رہے ہیں تو بھی سن رہا ہوں, میں بیچ میں نہیں بول رہا. آپ بھی ذرا حوصلہ کر کے سنیں. آپ زبان تو ٹھیک کریں. جی جی سن لیں ذرا, سن. یہ آپ کی زبان میں, یہ آپ کے پاس, سنیں پہلے, آپ کے پاس شاید منافقت کا لفظ اچھا لفظ ہے, کوئی تعریف کے قابل ہے, ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کا راستہ یہی رہا ہے. میرے نزدیک منافقت اچھا لفظ نہیں ہے. منافق ہونا بہت بری بات ہے, کافر سے بھی برا ہے منافق ہونا. آپ پتہ نہیں کیوں اس کو اچھا سمجھتے ہیں. آپ نے راستہ وہی اختیار کیا ہے. ہر وقت آپ کا راستہ دوگنا ہوتا ہے, کبھی آپ ایک راستے پہ کھڑے نہیں رہے. آپ ڈی چوک تو یاد کریں, کون سے سورج طلوع ہونے کی بات کر رہے تھے. ہم تو باتوں کو بھول جاتے ہیں. آپ پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ کو کیا بول رہے تھے؟ پارلیمنٹ کے ممبران کے لیے کیا زبان استعمال کر, وقت آنے پر آپ خود اسی پارلیمنٹ میں داخل ہو گئے. جس سے علیحدگی کا اعلان کیا اسے تنخواہیں لیتے رہے. آپ کبھی اپنے پہ تو غور کریں نا, آپ تنقید کریں لیکن ذرا الفاظ کا چنا. ابھی میرے سے آپ 10 گھنٹے بات کریں, میں خان صاحب پر وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا جو سیاسی شخصیت پر نہیں ہونا چاہیے استعمال. آپ جب آتے ہیں جب گالیاں دیتے ہیں, جب آتے ہیں, ابھی آپ پڑھے لکھے ہیں پھر بھی کہتے ہیں منافقت برا لفظ نہیں ہے. اب جن کو منافقت اچھی لگتی ہو, چلے منافقت بری نہیں ہو, سر ان کو کیا کہیں گے, ان کو کیا کہیں گے؟ منافقت کا نام ہے, اللہ فیصلہ کرے گا. شاید انہوں نے کسی شخص
دیکھیے چلے چانڈیو صاحب چلیں آپ میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں. ایک منٹ دیجیے گا, مجھے جواب دے دیجیے. چلے کر لیں جی. میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا, میں صرف اتنی بات کروں گا کہ چانڈیا صاحب کو یہ لفظ بالکل برا لگا, صحیح برا لگا. میں نے ان کے متعلق نہیں کہا. آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ بڑی کھری بات کرتے, میں تو اب بھی کہتا ہوں, اور میں کسی وجہ سے کوئی نہیں, آپ کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ ایک رویے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. چلیے بالکل ٹھیک ہے سر, میں کہتا ہوں آج بڑے اہم سوال الیکشن کمیشن کے لیے سپریم کورٹ میں اٹھائے گئے ہیں, ان کے کنڈکٹ پر اٹھائے گئے ہیں, ان کے فیصلوں پر اٹھائے گئے ہیں, اور سپریم کورٹ کے بہت ہی ایک اہم ترین جو بینچ ہے اور اہم ترین مقدمہ ہے اس میں اٹھائے گئے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں اور پھر میں غوری صاحب سے بھی ان کی رائے لیتا ہوں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. یہ معاملہ ہے عادل بازئی کا. عادل بازئی کو ڈی سیٹ کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے. سپریم کورٹ کے پاس یہ معاملہ گیا. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کے طریقہ کار پر سوالات اٹھاتے ہوئے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے. جسٹس عائشہ ملک نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے یہ استفسار کیا کہ کیا الیکشن کمیشن ملک کی تمام عدالتوں سے بالا تر ہے؟ آپ کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں؟ کیا آپ کسی کو نہیں مانتے؟ یہ سوال کیا گیا. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آپ کے پاس 2 بیان حلفی آئے, جیتنے والا کہہ رہا ہے کہ ایک میرا ہے, دوسرا میرا نہیں. آپ نے کس اختیار کے تحت بغیر انکوائری کے ایک بیان حلفی کو درست مان لیا؟ جسٹس عائشہ ملک نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک بیان حلفی پسند آ گیا, دوسرا بیان حلفی پسند نہیں آیا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ عدالتوں اور مجسٹریٹس کو بھی نہیں مانتے, خود بھی انکوائری نہیں کرتے, کیا الیکشن کمیشن ایسا ٹرائل کرنے کا حق رکھتا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے, ٹرائل کورٹ کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے تو بلڈوزر لگایا ہوا ہے. پھر جسٹس عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ بس بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو, یہ نہیں ہو سکتا. جسٹس عقیل عباسی کا اشارہ شاید نواز شریف صاحب کے اس خط کی طرف ہے جو الیکشن کمیشن کو بطور صدر لکھا گیا تھا. اور پھر جسٹس منصور علی شاہ نے بھی سوال اٹھایا کہ ایک حلقے کے عوام کو ڈسفرنچائز کرنے کا پیمانہ تو سخت ہونا چاہیے, ایسے آسانی سے ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اس پر الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر سیاسی جماعتوں کے بھی کئی اعتراضات رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن کے کئی فیصلوں پر جیسے بھی مخصوص نشستیں دینے کا معاملہ بھی ہے, کئی اور دیگر چیزیں بھی ہیں. خاص طور پر تحریک انصاف کو بھی اعتراضات ہیں, کچھ معاملات میں جے یو آئی کو بھی اعتراضات رہے ہیں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے. غوری صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن کمیشن پر اٹھائے گئے ان سوالات کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے ہمیں اس لیے کہ اس سے قبل آپ کو پتا ہے کہ ہم نے 2018 میں بھی کہا تھا کہ الیکشن درست نہیں ہوئے اور اس کے خلاف باقاعدہ ہم نے تحریک چلائی, لیکن بدقسمتی سے جب 2024 کا الیکشن ہوا تو 2018 کے الیکشن وہ بہت پیچھے چلے گئے اور 2024 سے سابقہ تمام اپنے ریکارڈ توڑ دیے, اور اس کے بعد ہم مستقل اس دن سے احتجاج پہ ہیں اور ہم میدان میں ہیں, اور ہم نے عوامی اسمبلی کے نام سے مختلف جگہوں پہ 8-9 پروگرام کیے. اپنے کارکن کو ہم نے اعتماد دلایا, ہمارا کارکن بددل ہو گیا تھا کہ ایک طرف ہمیں اگر اس طرح سے ووٹ کے ذریعے جمہوریت نہیں ملتی تو دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ میرا تقریباً کوئی 700-800 کارکن لیڈروں سمیت شہید ہو چکا ہے کے پی کے اور بلوچستان میں. وہ لوگ ہمیں شہید کر رہے ہیں جو کہ جمہوریت دشمن ہے. ہم ادھر ان سے بھی لڑ رہے ہیں, ادھر بھی ہمارے ساتھ 2 نمبری ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا رویہ قابل افسوس ہے, اور اس طرح ابھی بھی بہت سے ایسے کیسز ہیں جو مختلف ٹریبیونل میں پڑے ہوئے ہیں. لاڑکانہ ڈویژن میں ہمارا ایک بھی کیس سنا ہی نہیں جا رہا, اور اس میں 4-5 کیس پڑے ہوئے ہیں. اس میں کشمور کا ہے, اس میں جناب پنواکل کا ہے, اس میں جیکو آباد کا ہے. وہ ہمارے کیسز سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے, وہاں پر اپیلیں پڑی ہوئی. تو یہ پرابلم تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے, کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے, کون گڑبڑ اس کے پیچھے کر رہا ہے, ہر بندے کو اپنی ذمہ داری, ہر ادارے کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. اپنے دائرے اختیار میں رہیں. ملک جس کنارے پہ پہنچ چکا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جعلی الیکشنز ہیں. غیر منتخب لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کرنا کیا نہیں ہے. جو ان کو حکم آ جاتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں, عوام کو وہ جواب دہ نہیں ہوتے. نتیجہ ملک معاشی طور پہ بیٹھ گیا, ملک امن و امان کے حوالے سے بالکل بری حالت ہے 2 صوبوں میں.
بلکہ میں اگر کہوں آدھا صوبہ سندھ بھی پوری اس کنڈیشن میں ہے، خصوصاً لاڑکانہ اور سکھر ڈویژن کے حالات جا کے دیکھیں کیا ہے، لوگ شام اثر کے بعد سفر نہیں کرتے. تو ان سب صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف اور صرف صاف اور شفاف الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کو صاف اور شفاف ہونا چاہیے. ادروائز ملکی حالات مزید دگرگو ہو جائیں گے، مزید بگڑ جائیں گے. عوام کا ان اداروں سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے عوام کا اعتماد ختم ہوتا جائے گا تو پھر عوام کسی اور طرف سوچنا شروع ہو جائے گا. چانڈیو صاحب آگے بڑھتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ ابھی ہم مذاکرات کی بات کر رہے تھے، بالکل صحیح ہے چانڈیو صاحب، مذاکرات کی ہم بات کر رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان بات چیت نہیں ہو پا رہی، لیکن ایک بات چیت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی ہے اور وہ بھی نہیں ہو پا رہی. یعنی ایک بڑی ہائی پروفائل کمیٹی بنائی ہوئی ہے بلاول صاحب نے، جس میں گورنرز ہیں، جس میں سابق گورنر ہیں، جس میں وزیر اعلیٰ کو شامل کیا گیا ہے سندھ کے، تو 2 گورنرز ڈالے گئے ہیں. بڑی ہائی پروفائل یہ کمیٹی ہے، لیکن نون لیگ کے ساتھ جو آپ کے اعتراضات ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے اور ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا بھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں ہمیشہ اپنی قیادت سے معافی مانگ کر کچھ باتیں کرتا ہوں، کیونکہ ان کو میں اپنے حقیقت کے قریب سمجھتا ہوں. اسی لیے ہم اتحادی تو ہیں، ہم ساتھ بھی دے رہے ہیں، لیکن ایک ایماندارانہ رائے میری ہے جو میں نے آج بھی یا کل میں نے کسی سے بات کرتے ہوئے کہا ٹی وی پر کہ میں معافی مانگتا ہوں اپنی قیادت سے. نون لیگ اتحادیوں کو چلا ہی نہیں سکتی، نون لیگ اتحادیوں کا اعتماد بحال کر ہی نہیں سکتی. پہلے ہم نے حکومت میں ان کے ساتھ شرکت کی، پنجاب میں جتنے ہمارے وزیر بنائے گئے سبوں کو خراب کیا گیا، سب کو رسوا کیا گیا، کوئی حل نہیں تھا اس کا کہ ہم الگ ہو جائیں. ابھی بھی ہم کہتا ہوں سیلاب کے زمانے سے وزیر شہباز شریف صاحب نے وعدے کیے وہ ہمارے ساتھ پورے نہیں کیے گئے. ابھی بہت ساری باتیں ایسی جو ہم کہتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں تاکہ جمہوریت تسلسل کے ساتھ چلے، لیکن جو ہمارے اس فیصلے کو جو وجہ بنتی ہے اس کو تو کم سے کم پورا کریں نا. اعتماد میں تو لیں، اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں اس میں نہیں ہوتا. آپ کے چند لیڈروں کا بیان دینا، باتیں کرنا ایسا لگتا ہے جو قابل اعتراض رہ جائے ان کا. ہم ہر وقت آپ کے لیے تیار ہوتے ہیں نون لیگ سے بات کرنے کے، جس وقت بھی ضرورت ہوتی ہے بلاول صاحب خود تشریف لے آتے ہیں ان کے پاس اور بات چیت آگے چلتی ہے. ہم ان سے ایسی قسم کی لڑائی نہیں چاہتے کہ کوئی یہ سسٹم پورا ہو جائے، لیکن یہ حق تو ہے ہمارا کہ آپ اعتماد میں تو لیں، اہم فیصلے کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیتے، اور آپ کے دو تین رہنما تو ایسا بولتے ہیں جن کو چھیکا دیا گیا ہے. یہ پہلے بھی ایسے تھے جب پوری حکومت آپ کی، تب بھی میں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ دھوکھا ہو رہا ہے. وہ مہربان شاید آئے ہی ماحول کو خراب کرنے، لیکن ہمیں یہ ماحول خراب کرنا نہیں ہے. ہم اس جمہوریت تسلسل کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. مجھے فخر ہے کہ آپ دیکھیں اس حکومت، یہ جو حکومت آئی ہماری، زرداری صاحب پہلی بار صدر بنے، آئین مکمل انہوں نے بحال کیا، انہوں نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے. ہم نے کوئی اس میں انتقامی کارروائی نہیں کی، ہم نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کیا. یہ دوسرا کارنامہ تھا آئین کو مکمل صورت میں بحال کرنے کا جو زرداری صاحب نے کیا. ابھی بھی ہم اتنا نیچے ہو کر، اتنی چیزوں کو چھوڑ کر، اتنے اپنے سیاسی مفادات کا لا تعلقی کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ جمہوریت کا سفر آگے بڑھے، پاکستان کے عوام کے مسائل کی وجہ سے جان چھوٹے. لیکن دوسری طرف بھی تو کچھ ہوگا نا. ابھی ہم کھڑے ہیں، جہاں اچھا نہیں لگتا ہم نہیں کرتے، لیکن ہمارے تحفظات دور نہیں کیے جاتے. اگر ایمانداری کی بات ہو تو یہ کمیٹیاں بنے کیوں؟ بہت شکریہ احمد اویس صاحب، مولا بخش چانڈیو صاحب، اسلم غوری صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.